بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 انچ کا ٹکڑا ماسک اتنی حفاظت کرتا ہے تو سوچو مکمل حجاب کتنی حفاظت کرتا ہوگا۔ آپ کو ملکہ بنانے کے لیے تاج کی نہیں بلکہ حجاب کی ضرورت ہے۔ حجاب آزادی ہے ان نظروں سے جن میں حیا نہیں۔ حجاب آزادی ہے ان نظروں سے جو آپ کی طرف بری نیت سے اٹھتی ہے۔ اگر پردہ کرنا کامیابی میں رکاوٹ ہے تو افسوس سے کہنا پڑے گا کہ قابلیت آپ میں نہیں، آپ کے جسم میں نہیں۔ میں نے پردہ اللہ کا حکم مان کر کیا ہے، نہ کہ لوگوں کے کہنے پر۔ جب پردہ اللہ کے لیے کیا ہے تو پھر یہ لوگوں کے کہنے پر کیوں اترے؟ پریشان ہیں کہ لوگ آپ کے حجاب کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یاد رکھیں، آپ اکیلے پیدا ہوئے ہیں، آپ اکیلے ہی مریں گے، آپ اکیلے ہی قبر میں رہیں گے اور آپ کا فیصلہ بھی اکیلے ہوگا۔ پردہ عورت کے چہرے پر ہوتا ہے، اگر چہرے پر نہیں تو سمجھ لیں اس کی عقل پر ضرور ہے۔ اگر اللہ کے لیے پردہ کیا ہے تو پھر اس کی راہ میں آنے والی آزمائشوں کو بھی دل سے قبول کر لیں، کیونکہ خوبصورت منزلوں کی راہیں ہمیشہ کٹھن ہوا کرتی ہیں اور جنت سے بڑھ کر خوبصورت اور کیا ہو سکتا ہے۔ کچھ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ پردہ کر بھی لیں تو مردوں کی نظریں پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی، لیکن کیا ایک با پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال اور ایک بے پردہ لڑکی کو دیکھ کر آنے والا خیال ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ایک حجاب اس بات کی نمائندگی نہیں کرتا کہ آپ کتنے مذہبی ہیں، لیکن یہ ایک یاد دہانی ہے کہ اگر آپ کا ایمان کم ہے تو بھی آپ کا تعلق اسلام سے ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے بھی افضل ہے۔ پردہ اگر چھوٹی سی بات ہوتی تو اللہ اتنی بڑی کتاب میں اس کا ذکر نہ کرتا۔ ایک دن آپ کو سر سے پاؤں تک حجاب کروایا جائے گا۔ کوشش کریں آپ کے حجاب کا پہلا دن آپ کا اس دنیا میں آخری دن نہ ہو۔ ایک ان پڑھ لیکن با پردہ اور با حیا عورت اس پی ایچ ڈی والی عورت سے کہیں بہتر ہے جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ اور حیا نہیں۔ ایک وقت تھا جب برقع یا عبایا پردہ اور حیا کی علامت کہلاتا تھا، پھر برقعے نے ارتقاء کا سفر طے کیا اور تنگ و تاریک کی گلیوں سے ہوتا ہوا جسم کے ساتھ ایسا چپکا کہ اب برقعے کو بھی برقعے کی ضرورت پڑ گئی ہے، اور اب دور جدید کا برقع بے حیائی کی علامت بن گیا ہے۔ ترقی کا سفر ابھی مزید جاری ہے، جو مختصر اور تنگ لباس سے نکل کر بے لباسی کی طرف رواں دواں ہے۔ کل جنہیں چھو نہیں سکتی تھی فرشتوں کی نظر، آج وہ رونق بازار نظر آتے ہیں۔ اس میں میرا کوئی قصور نہیں کہ میں ایسے معاشرے اور ماحول میں پیدا ہوئی جہاں پردے کا کوئی وجود نہیں تھا، لیکن اگر میں بے پردگی میں ہی زندگی گزار کر مر گئی تو یہ میرا قصور ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دل میں ہوتا ہے نہ کہ حجاب میں، لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب اسلام دل میں ہے تو پھر حجاب قدرتی طور پر آ جاتا ہے۔ تمہیں پردہ کرنا مشکل لگتا ہے لیکن حقیقت میں بے پردہ ہونا مشکل ہے۔ قرآن و سنت کے احکامات کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھانا، غیر مسلم کی مشابہت اختیار کرنا، معاشرے میں بے حیائی کے فروغ کی وجہ بننا، اپنے اوپر پڑنے والی غلیظ نگاہوں کو برداشت کرنا دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی برباد کر دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مشکل اور کیا ہوگا؟ اپنے حجاب پر ناز کرو اے لڑکیوں، کتابیں تو بہت ہیں مگر غلاف صرف قرآن پر ہوتا ہے۔ عورت کے جنازے میں گھر کے افراد کہتے ہیں کہ میت کا منہ ڈھانپ دیں، غیر محرم نہ دیکھیں۔ اللہ کی قسم زندہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ وہ حجاب ہی کیا جو عید اور شادیوں میں اتر جائے۔ حدیں جو تمہیں قید لگتی ہیں اصل میں وہ تمہاری محافظ ہیں۔ مسلمان عورتیں صرف خیالات کی اڑان میں ہی تنہا پرواز کرتی ہیں، زمینی حقائق میں وہ اپنے فرشتوں کے اثار سے قدم بھی باہر نہیں نکالتی، اور اسی کو حیا کہتے ہیں۔ خود کو اس کتاب کی طرح مت بناؤ
जिसे हर कोई वक्त गुजारी के लिए पढ़ता है, जो हर किसी को आसानी से मैसर हो और जिसे पढ़कर इंसान भटक जाए, बल्कि खुद को उस किताब की तरह बनाओ जो गिलाफ में लिपटी होती है, बापर्दा, जिसे पढ़ने के लिए इंसान खुद को पाक करता है, जिसे पढ़कर इंसान राह रास्त हासिल करता है। सारी औरतें खूबसूरत हैं, मगर हसीन तरीन वो औरत है जिसे सिर्फ उसका महरम देखे, और जो लड़की अल्लाह की बात मानती है, अल्लाह पाक उसे कभी ठोकर नहीं लगने देते। औरत की कुल कायनात उसकी पाकीज़गी और हया है, और इस्लाम की शहजादियाँ तो पर्दे में ही अच्छी लगती हैं। हया ही औरत की असल जीनत है। ईमान वाली औरतों का असल जेवर सोना और चांदी नहीं, बल्कि पर्दा और हया है। पर्दा औरत की इज्जत व आबरू का जामिन है, और उसकी ताज़ीम तो फरिश्ते भी किया करते हैं। जो बेटी हया की चादर ओढ़ ले, औरत हया के बगैर नामुकम्मल है, और हया पर्दे के बगैर नाकिस है। हया और हिजाब दोनों मिलकर एक बाकिरदार औरत की अक्कासी करती हैं। इसलिए हयादार बने और हिजाब पहने, क्योंकि उन्हीं से आपकी ज़ात तकमील को पहुँचती है। कहने लगे, तुम्हारे हिजाब तुम्हारे लिए कई दरवाजे बंद कर देगा। मैंने कहा, जी हाँ, उनमें से एक दरवाज़ा जहन्नम का भी है। औरतों के लिए ये ज़रूरी है कि वो ऐसा कपड़ा पहने जिसकी आस्तीनें पूरी हों। आधी आस्तीनें या कुर्ता कमीज़ पहनना सख्त गुनाह है, और ऐसा बारीक लिबास पहनना भी मना है जिससे बदन झलकता हो। ऐसी औरतें क़यामत में बरहाना उठाई जाएंगी। मैं नहीं जानती कि हिजाब वाजिब है या मुस्तहब। मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर मेरे अल्लाह को पसंद है तो फिर मुझे भी पसंद होना चाहिए। एक नौजवान बेटी ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जान, मैं जिस्म के कितने हिस्से का पर्दा करूं और कितना हिस्सा खुला छोड़ दूं? वालिद ने जवाब दिया, बेटी, जिस्म के जितने हिस्से पर जहन्नम की आग बर्दाश्त कर सकती हो, उतना हिस्सा खुला छोड़ दो। दुनिया के सारे मर्द अगर अंधे भी हो जाएं, तब भी औरतों पर पर्दा फ़र्ज है, क्योंकि ये हुक्म खुदावंदी है। गली का कुत्ता और वो शख्स बराबर हैं जिससे डरकर औरत अपना रास्ता बदल ले। हिजाब या नकाब आपकी पारसाई साबित करने के लिए नहीं, बल्कि ये इस बात की दलील है कि आपने कुरान पाक की एक आयत को थामे रखा है। जानते हो, जब पर्दे का हुक्म आया तो ज़माने की सबसे ज़्यादा नेक औरतों ने सबसे ज़्यादा नेक मर्दों से पर्दा किया। जब औरत पर्दा करती है तो वो हकीकतन 170 बिलियन डॉलर की फैशन इंडस्ट्री पर लानत भेजती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और छोटा सा कमेंट लाजमी करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने भाई अब्दुल रज़ाक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।